الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن پاک کی ایک مبارک صورت ہے سورۃ الملک، سورہ تبارک الذی۔ احادیث مبارکہ میں اس سورہ مبارک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اس طرح عملیات کی دنیا میں اس مبارک سورت کے بہت سارے عملیات بھی ہیں۔ آئیے اس مبارک سورت کی چند فضائل کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پیاری فضیلت اور سب سے میٹھی فضیلت اس سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری ہر امتی کے دل میں یہ مبارک سورت محفوظ ہو، یعنی سورہ ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت ہے کہ میری ہر امتی کو حفظ ہو، زبانی یاد ہو۔ سب سے میٹھی اور سب سے پیاری فضیلت یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اس مبارک سورت کو زبانی یاد کیجیے۔ ایک دوسری فضیلت حدیث پاک میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک سورت ہے 30 آیات کی جو عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے مخاصمہ کرتی ہے، اللہ سے جھگڑتی ہے کہ میرے پڑھنے والے اور میرے قاری کی مغفرت فرما دے، اور یہاں تک کہ اللہ جل شانہ اس کے پڑھنے والی کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فضیلت ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان الف لام میم سجدہ 21ویں پاری کی اور تبارک الذی، ان دونوں صورتوں کو پڑھا، گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ یہ فضیلت ہر رات میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر رمضان میں بھی آخری عشرے میں بھی تاکراتوں میں کون سی ہے تعین نہیں ہے، تو ہم روزانہ لیلۃ القدر جتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان میں ان دونوں مبارک سورتوں کی تلاوت کیجیے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت ہے کہ یہ دونوں صورتیں، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک قرآن پاک کی تمام صورتوں پہ 70 درجے زیادہ اجر رکھتے ہیں۔ 70 نیکیاں زیادہ ہے ان دونوں صورتوں کے پڑھنے والے کے لیے۔
یہ مبارک صورت سورہ ملک، اس کی ایک زبردست فضیلت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ضرور اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو گویا یہ سنت بھی ہے روزانہ سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنا۔ اسی طرح کی روایت الف لام میم سجدہ کے بارے میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان دونوں مبارک سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ ملک کے متعلق بہت سارے عملیات بھی موجود ہیں جو تجربے سے ثابت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مبارک صورت میں کینسر کا علاج ہے، اور خصوصاً یہ آیت مبارکہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اس کے متعلق گزشتہ دروسات میں عرض کر چکا ہوں کہ کینسر کے لیے ایک نہایت ہی مجرب آیت مبارکہ ہے۔ ایک اور امر ہے تبارک الذی کے متعلق کہ جہاں پہ پانی کم ہو، گھر میں بور ہے یا کہیں پر بھی پانی کی ضرورت ہے اور پانی انتہائی کم ہے، تو 1-2 گلاس پانی پہ تبارک الذی کی سورۃ الملک 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے اس بور میں ڈال دیجیے، جہاں پانی کم ہو وہاں ڈال دیجیے، انشاءاللہ پانی زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک اور زبردست عمل ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین میں 7 مبین ہیں اور تبارک الذی میں 1 مبین ہے۔ تو آپ سورہ یاسین کو شروع کیجئے اور ہر مبین پر یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یہ 11 مرتبہ پڑھ کے اپنی مقصد کے لیے دعا کرے، اور پھر آگے سورہ یاسین جاری رکھے اور ہر مبین پر اس طرح دعا کرتے جائیں۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین جب ختم ہو تبارک الذی شروع کرے، اور تبارک الذی میں جب مبین پہ پہنچے یہاں پر بھی دعا کرے۔ دونوں صورتوں کے پڑھنے کے بعد پھر دعا کیجئے، انشاءاللہ ایک بار پڑھنے ہی سے آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اگر یہی سورہ یاسین اور سورہ تبارک الذی والعمل بدھ کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان کیا جائے تو ماشاءاللہ پھر اس کی قبولیت میں اور آپ کے مقصد حاصل ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں رہے گا۔ اللہ جل شانہ اس مبارک صورت کی برکات و انوارات اور فیوزات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔